اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا ان سے کہہ دو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی ہے۔ تو ہم سیدھے راستے اور صراط مستقیم اور حق کے راستے پر گامزن ہوئے تھے ان لوگوں کو دیکھ کر جنہوں نے حق کی راہ میں ہماری امامت کی ہے، جنہوں نے حق کے راستے میں ہماری قیادت کی ہے، اور ہمیں اس پہ چل کے پھر اپنے پیچھے بلایا ہے کہ چلے آؤ، اس راستے پر چلے آؤ، پرواہ نہ کرو، اور جو کچھ لٹا سکتے ہو لٹا دو، پھر دیکھو یہ حق تمہیں اس کے بدلے میں کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ تھا وہ سفر 14 اگست کے لیے، اس ملک کے خدا داد کو حاصل کرنے کے لیے قوم نکلی اور نکل کے باہر آئی، اور دنیا کی تاریخ میں ہم نے یہ مثال قائم کی، پوری اس موجودہ تاریخ میں اور عصری تاریخ کے اندر ایسی مثال، اتنی قربانیوں کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ جس طرح کے پاکستان بنانے کے لیے یہاں کے مسلمانوں نے قربانی دی، ایسی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ اتنی طویل جد و جہد کہ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے، 1857 کی جنگ آزادی سے، اس سے پہلے سے ہی لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب بھرا ہوا ہے، اور بیرونی طاقتوں کے خلاف ایک غیرت اور غیوریت کا جو مادہ ہے، لاوا ہے، وہ پکا ہوا تھا۔ نہیں قبول کر سکتا تھا اس وقت کا مسلمان کسی کی غلامی۔ انگریز نے آ کے جب یہاں پہ قبضہ کیا اور پوری دنیا پہ قبضہ کیا گیا، تقریباً تمام اسلامی ممالک انگریزوں کے تسلط میں یا مختلف بیرونی اقوام کے تسلط میں چلے گئے۔ اس میں انگریز بھی تھے، برٹش، اس میں فرانسیسی بھی تھے، جرمن بھی تھے، اس کے اندر ہالینڈ کی قوم بھی تھی، ولندیزی بھی تھے، یہ سب اقوام یہ نکل کر آئے اور انہوں نے پوری دنیا پہ قبضے کیے۔ مسلمان کیسے گوارا کرتا، وہ بھی بر صغیر کا مسلمان۔ بر صغیر کے مسلمان کی اپنی ایک پہچان، یہاں کی رگوں میں کچھ خون کی حرارت ہی کچھ اور ہے، یہاں کے سینوں میں دھڑکنے والی دھڑکن ہی کچھ اور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں کم و بیش 1000 سال سے بڑے بڑے علماء، صوفیاء، بزرگان، مشائخ کی تربیتوں کے اندر یہ ماحول ڈھلا ہے، رچا بسا ہے، اور ہزاروں صوفیاء کے توجہات کا یہ مرکز رہا۔ یہاں کی وابستگیاں بڑی گہری تھیں، یہاں حضرت خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم روحانی شخصیت کے انفاس طیبہ کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں پر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے لوگ، حضرت بابا فرید گنج شکر جیسی ہستیاں، یہاں پر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے انقلابی دھارے بہہ رہے تھے۔ یہاں ایک ایک ایسے مرد کلندر یہاں پہنچے ہیں جنہوں نے اس قوم کو مرنے نہیں دیا، اس کی رگوں میں ہمیشہ تازہ خون دوڑاتے رہے، جبکہ دنیا اسلام کے دوسرے علاقوں میں یہ سلسلہ تقریباً منقطع ہوتا جا رہا تھا۔ جی ہاں، وہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں مختلف نظریات اپنا لینے کی وجہ سے اور اپنے اسلاف سے تعلق کمزور کر لینے کی وجہ سے ان کے اندر یہ جو کنیکشن تھا روحانی، یہ اتنا مضبوط نہیں رہا تھا۔ تصوف رخصت ہو چکا تھا، روحانی سلسلوں کی بساط لپیٹ دی گئی تھی، اور بہت محدود انداز میں یہ سلسلے رہ گئے تھے، جبکہ اس پورے ریجن میں، بر صغیر کے اس پورے خطے میں اس وقت بھی
نہ صرف بڑے بڑے تمام سلاسل بلکہ ان کے نیچے ذیلی سلاسل بھی، ان کے دھارے بھی پورے جوش کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ اور پھر میں ان صوفیہ کی بات کر رہا ہوں جو حقیقی معنی میں صوفیہ تھے۔ اب جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، اب جو مردری چھا گئی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، اب جو افراط و تفریط ہو رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اس کی سزا ہمیں پاکستان بنانے کے بعد مل رہی ہے۔ اب جو کچھ ہمارے اندر ہو رہا ہے اور جس طریقے سے چیزوں کو بدلا جا رہا ہے، لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کافی حد تک پیورٹی تھی، جب چیزیں اپنی اصل پر تھیں، کنیکشن بالکل صحیح تھا، درست تھا، اور سپاہ تازہ بر خیزم از ولایت عشق کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ عشق و معرفت کی ولایتوں سے اور عشق و معرفت کی دنیاؤں سے تازہ سپاہ جو ہیں وہ تیار ہو کے آ رہے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کا ولی مرد بزرگوار جاتا تھا کہ دوسرا آتا اور کوئی خطہ خالی نہ رہتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ 1000 سال گزرنے کے بعد اسلامی تاریخ کی تمام رگوں میں گویا اور اس امت کی تمام رگوں میں انہوں نے ایسا انجیکشن لگایا ہے کہ جتنی رگیں سست پڑ گئی تھی وہ ایکٹیو ہو گئیں، جو مردہ ہو گئی تھی وہ زندہ ہو گئی۔ یہ بڑا ہماگیر انقلاب تھا جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے آیا۔ اقبال نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کہ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے وہ جام ایسا کی۔ تو وہ جو حسینیت کا پیغام تھا، حسینیت کا پیغام، اور جو بدر و حنین کا میسج تھا، وہ ان بزرگوں نے یہاں پر زندہ رکھا تھا۔ اس کو بغیر بدلے، اس کو بغیر ٹویسٹ کیے، بغیر اس میں کوئی تبدیلی لائے، ایز اٹ از اس کا انجیکشن یہاں پہ لوگوں کی رگوں میں لگا دیا۔ اور جب وہ روح پھونک دی انہوں نے حسینیت کی روح، تو پھر معاشرے زندہ ہوتے گئے۔